غریب نواز کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، سید الموحدین فی الہند، ہندوستان کا سب سے بڑا توحید کا علمبردار، ہندوستان میں سب سے بڑا داعی اسلام، ہندوستان کا مبلغ اعظم، ہندوستان میں نائب نبی فی الہند ہونے کا سب سے بڑا کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ ہیں، جس کی نگاہ کسی کو نظام الدین بنائے، کسی کو علاء الدین بنائے، کسی کو صابر کلیر بنائے، کسی کو بختیار کاکی بنائے، ادنا کو اعلیٰ کرتے جس کی نگاہ اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ ہندوستان کے کفرستان میں توحید کا نغمہ گونج جائے اسی کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اولیاء نے یہ دیکھ لیں بر صغیر پاک و ہند میں ایک عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں۔ آتے ہیں کہ خواجہ صاحب روزانہ اتنا لنگر پکواتے تھے، اتنا لنگر پکواتے تھے، اتنا وسیع لنگر ہوتا تھا کہ جتنے مرضی لوگ شام تک آتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنا حال یہ تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے تھے، اس کو پانی میں بھگو لیتے تھے، کچھ گھنٹے جب وہ بھگوئی رہتی تھی نرم ہو جاتی تھی پھر اس کو تناول فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جو کام کرتے ہم نے خواجہ صاحب کو سب سے کم دیکھا ہے وہ ہے کھانا کھاتے اور سوتے۔ یہ دو کام کرتے ہم نے انہیں بڑا کم دیکھا، اور زیادہ تر ان کا وقت عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں گزرا کرتا تھا۔ 50 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے، پھر واپس لوٹتے تھے اور فجر تک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں۔ ایک دن میں 2 قرآن پاک، ایک قرآن پاک صبح میں ختم ہوا، ایک قرآن پاک رات میں ختم ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا۔ غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش، میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ مولا میں خوش ہو جاؤں گا، مولا میں راضی ہو جاؤں گا، مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں، میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی۔ غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ اے معین الدین ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے، لیکن اللہ کے ولیوں کو ماننے والا شرک نہیں کر سکتا۔ خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلا کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز جانتے ہیں، جا کے چلا کرتے ہیں یہ کون خواجہ غریب نواز ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے قبروں پر جانے والے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ قبروں پر جانے والے، قبروں پر چلا کرنے والے خواجہ غریب نواز نے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو قبروں کا منکر ہے، تو بتا تیرے اکابرین نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا، کتنوں کو پڑھایا؟ ارے جو مسلم ہیں تو ان کا مشرک کہتا ہے، وہ تو مشرکوں کو مسلم بناتے تھے۔ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام حسن ہے لیکن اللہ نے غریب نواز سے آپ کو مشہور و معروف فرمایا، اور ہے بھی آپ غریب نواز۔ ایک لقب ہے میرے آقا سرکار غریب نواز کا عطائے رسول۔ عطائے رسول اس کا مطلب ہوتا ہے رسول کی عطا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا۔ کس کے لیے؟ خاص طور پر ہندی مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے رسول پاک کا سب سے بڑا تحفہ غریب نواز کی شکل میں موجود ہے۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانیوں کو عطا کی وہ غریب نواز کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت سلطان الاولیاء معین المشائخ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ حاضر تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر
جو بشارت ہوئی ہندوستان تشریف لائے. لیکن میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے نام پر وفاداری کرنے والے کو مولا تعالیٰ جب کرسی پر بٹھاتا ہے تو 5 سال کے لیے نہیں بٹھاتا, 800 سال ہو گئے اجمیر میں ابھی بھی وہ کرسی سلامت ہے. اجمیر کے بادشاہ کا نہ کوئی الیکشن آتا ہے نہ سلیکشن آتا ہے, پورا ہندوستان مانتا ہے کل بھی وہ راجہ تھا آج بھی راجہ ہے. آج صحیح ہے, اس نام پاک پر جو کرسی پہ بیٹھا پھر مولا اس کی کرسی کو ہمیشہ کے لیے بٹھاتا. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین, انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا علم کیا ہو. گلہ کر رہے ہیں میرے جا مولوی 1-2 لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب تے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو انہوں سنا دا. آنا یعین اعانتا فہو معین, آپ کا نام ہے معین الدین. دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کر, دین دی مدد کرن والے, دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن والے, دین نو اتے لے آنے والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرن والے. ہاں پیر ہوتا ہی ہوا ہے جو دین کو اوپر لے جائے. یہ خواجہ غریب نواز کی خصوصیت ہے کہ ان کے مزار پر ہندو آتے ہیں, سکھ آتے ہیں. یہ تو میں نے دیکھے, سکھ تو دیکھے, سکھ پہچانے جاتے ہیں, یہ سب لوگ آتے ہیں. یہ ایک مسلمان کے ولی کی شان ہے نا, یہ ان کو مانتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی تو بس ہے نوازنے والے, ان کی کرامتیں تو انہیں اب بھی دیکھو نا آپ کے سامنے ہے, دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کرامت جاری ہے. خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. اللہ کرے کہ یہ تینوں خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں. کیا بات ہے, جملے بھی کیسے پیارے. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی, شفقت آفتاب جیسی, سورج جیسی, ٹھیک ہے, اور فرمایا عاجزی زمین جیسی. کیا بات کر گئے میرے خواجہ. اللہ, ایک انگریز نے ہندوستان کا دورہ کیا, دورہ کر کے کہتا ہے میں نے پورا ہندوستان گھوما ہے, اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قبر میں رہنے والی ایک شخصیت پورے ہندوستان پہ آج بھی حکومت کر رہی ہے, اور اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. یہ اللہ نے سلطانی دی ہے, یہ اللہ نے ولایت دی ہے, یہ اللہ نے مرتبہ دیا ہے. ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ اس وقت سارا ہندوستان مخالف تھا, مگر آج اللہ نے اربوں مسلمانوں کے, کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں میرے خواجہ کی محبت ڈال دی ہے.